مسیح یسوع کے بابرکت جلالی پیارے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے جو چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کریں. اور یقیناً جب آپ CRN چینل واچ کرتے ہیں تو آپ برکت پر برکت پاتے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام مختلف خدام کے ذریعہ سے آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ کی جو روحانی زندگیاں ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں. آپ سب کی گواہیاں ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوتی ہیں، اور ہم اس سے اور زیادہ طاقت اور قوت پاتے ہیں کہ خدا کا کلام سچائی کے ساتھ آپ سب تک پہنچ رہا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں ابھی ان کا تعارف دیتا ہوں. میں ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. پاک آسمانی خدا، ہم سارا عزت جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. ہم سے بولنا، کلام کرنا برکت اور تازگی کے دن آئیں. خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں یکسر تبدیل ہو جائیں، اور تیرا کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا لوگوں کے دلوں کو ٹچ کرے، اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، یسوع کے نام میں آمین. تو ناظرین، میں دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میرا دل نہایت خوش ہے کیونکہ آج CRN چینل کے جو آنر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جو CRN چینل کو واچ کرتے ہیں، دوسرے چینلز کو واچ کرتے ہیں، آپ سب ایونجلسٹ پرویز عالم سے اور ان کی ساری خدمت سے واقف ہیں. ان کی خدمت بہت بڑی ہے. یہ کلام مقدس کو پورے پاکستان میں فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور روحانی بکس ہیں وہ بھی لوگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور جگہ بہ جگہ سیمینار منعقد کرنا اور کروسڈ منعقد کرنا اور خدا کے کلام کی پریکٹیکلی طور پر بھی منادی کرنا ان کی خدمت میں شامل ہے. تو کیونکہ ہم کلمات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، تو آج یہ خوبصورت ہستی جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، آج ہمارے ساتھ 7ویں کلمے پر بات کریں گے. تو جی سر. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاسٹر بنیامین راکی صاحب آپ کا، کہ آج آپ نے جو ہے اس خوبصورت پروگرام میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ موقع دیا کہ میں بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کی تشہیر کر سکوں کلمات کے حوالے سے. تو یہ میرے لیے نہایت جو ہے وہ پرمسرت بات ہے. آمین. تو آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ چونکہ عظیم خادم ہیں خدا کے، ایکسپیرینسڈ ہیں، تجربہ کار ہیں، خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ میں آپ کو اپنا استاد مانتے ہوئے بھی، اسپرچل جو ہے وہ لیڈر مانتے ہوئے بھی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. بے شک جو ہے وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم سب کا جو استاد ہے وہ پاک روح ہے. تو دنیاوی طور پہ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ٹیچر ہیں میرے. تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج ہم بات کریں گے بائبل مقدس کی اکٹھے بیٹھ کے. تو یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑی مسرت کی بات ہے. تو آج جو ہے وہ آپ جیسے آپ نے بتایا روحانی طور پہ اور اسپرچولی اور فزیکلی جو کام ہم کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ مور دین 20 ایئرس سے جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اسکول کے زمانہ سے ہی استعمال کر رہا ہے، سوشل ورک میں بھی، ایونجیلیکل ورک میں بھی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ مین جو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہے بائبل ڈسٹریبیوشن کا ہے. جیسے آپ کو بتایا پاسٹرل بائبلز ہیں، ان میں کامن بائبلز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سونگ سینٹرز، وومن امپاورمنٹ پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو لاسٹ چند دن پہلے ہم نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا جس میں اپنے خادموں کو آتشین کلام مقدس اور بائبل کی تفاسیر اور دوسری اہم بکس مطالعاتی بائبل آپ نے لوگوں کو دی ہیں، وہ اس ایم کے ساتھ کہ ان کے پاس اور زیادہ بائبل کا نالج ہو اور وہ درست طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے. تو میں آپ کی ساری خدمت کو سلوٹ کرتا ہوں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. جی، یہ آپ تمام ناظرین جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں،
آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اثر ہے، اور تمام دوستوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ینگ ایج میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آمین آمین۔ اور جیسے لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں کہ نوجوان ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ تو خدا نے ہمیں جو ہے وہ نوجوانی کی حالت میں جو ہے وہ چنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے کام کر سکیں۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، جیسے میں نے بتایا بائبل ڈسٹریبیوشن کا، اس کے بعد ایجوکیشن پہ ہم جو ہے وہ اسکول رن کر رہے ہیں۔ 2 سے 3 اسکول ہیں مختلف ایریاز میں، اور اسپیشلی جو مین ہیڈ آفس ہے ہمارا اسکول کا پیکن کڈ اسکول سسٹم کے نام سے یونا آباد میں ہم چلا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ خدا کا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ورس ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی جب آپ بائبل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھر میں آپ روشنی کو بھیج رہے ہیں۔ اور یہ بھائی صاحب ہم نے تب فیل کیا آج سے کوئی 12-14 سال پہلے، جب ہم مختلف ویلیجز میں، بارڈر ایریاز میں اسپیشلی جو ہے وہ پریچ کرتے تھے جب ہم، تو اس کے دوران ہم نے فیل کیا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے بائبلز موجود نہیں تھی ہوتی، اور بہت سارے خادمین کے پاس نہیں تھی ہوتی۔ تب جو ہے وہ میں نے خدا سے پریئر کی کہ خدا تو ایسے ریسورسز مہیا کر کے ہم لوگوں کو بائبلز دیں فری، اور خاص طور پر جو ہے وہ خادمین کو، جو ایونجلسٹ ہیں، ڈیکنز ہیں، جو پاسٹرز ہیں، بشپس ہیں، اور جو پرچیز نہیں کر سکتے، جو اس کا ہدیہ جو ہے وہ پرچیز کا ورڈ تو نہیں میں کروں گا استعمال، ہدیہ جو اس کا پے نہیں، کیونکہ ہم پرچیز تو اس کو کر نہیں سکتے، ہدیہ جو ہے وہ اس کا جو پے نہیں تھے کر سکتے۔ تو ان کے لیے میں نے دعا کی اور خدا نے ایسے ریسورسز مہیا کیے کہ آج ہم نے ہزاروں کی تعداد سے جو ہے وہ نہ صرف پاسٹرل بائبلز بلکہ جو ہے وہ دوسری کامن بائبلز بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں۔ تو سر میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ساتویں کلمے کے تعلق سے آپ بات کریں تاکہ ہم اور زیادہ برکت پائیں۔ جی آج اسی لیے جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا بائبل مقدس میں سے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ جی تو بائبل مقدس میں سے ہم 7ویں کلمے کی آج بات کریں گے۔ ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23 باب، اس کی 46 آیت میں سے۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین آمین۔ تو آج ہم بات کریں گے بھائی صاحب، جیسے یہ کلمہ ہم نے 7واں جو ہے وہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح نے بڑی آواز سے، اس میں ہم اگر کیٹیگرائز کریں اس جملے کو، تو پہلا جملہ جو ہمارے ذہن میں نقش ہوتا ہے وہ یہ ہے بڑی آواز۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے زور سے، بلند آواز، ہاں بلند آواز سے، زور سے، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور سر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا خاص طور پر بلند آواز، تو اس حالت میں صلیبی منظر کو اگر ہم دیکھیں اور صلیب اٹھا کے چلنا، کوڑوں کی مار، اور لوگوں کا مسیح یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑانا، اس کا مذاق اڑایا جانا، اور اس پر اتنی ظلم کی انتہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بدن تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے بلند آواز، اور یقیناً وہاں پر موجود جو ارد گرد لوگ ہوں گے انہوں نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا ہوگا، بے شک۔ تو بلند آواز میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ مین پاور ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی آواز بھی بلند نظر آتی ہے۔ ہاں، تو یہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ بڑی آواز سے پکار کر، پہلا تو اس میں ہم جو ہے اس کو کیٹیگرائز کریں گے، اور دوسرا اس میں ہے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، دوسرا ورڈ یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اب ہم تینوں پہ بات کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بڑی آواز، جیسا آپ نے بتایا ہے کہ اتنی زیادہ اذیت سہنے کے بعد، مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، اور کئی گھنٹوں کی مار کھانے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد، اس کے بعد جسم پر جو ہے فزیکلی اذیتیں سہنے کے بعد، لوگوں کے تانے سننے کے بعد، صلیب کو ریسرچ کر رہا تھا تو جب کسی کو صلیب پر ٹانگ دیا جاتا تھا تو وہ آپ کو پتہ پسلیاں کھچ جاتی تھی، ہاں بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک پل موت کا پل ہوتا تھا، اور سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، تو جب سانس لینے میں دشواری ہو تو بولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو اتنی کئی گھنٹوں کی جو ہے وہ اذیت سہنے کے بعد تو بندے کے اندر وہ جان ہی نہیں رہتی، وہ بول نہیں سکتا۔ اگر ہمیں مثال کے طور پہ دنیا میں جو ہے وہ کئی چوٹ لگ جائے، تھوڑی سی ہمیں کوئی 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے ہمیں کہیں درد نکل آئے، تو ہمارے
جو ہے وہ جسم سے آواز نہیں نکلتی اس طور سے، وہ طاقت ہم نہیں استعمال کر سکتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے بلند آواز سے جو ہے وہ پکار کر کہا ہے. بلند آواز سے اس لیے پکارا کہ یہ دوسرے لفظوں میں یسوع المسیح نے فتح کا شادیانہ بھی بجایا. ہاللیلویہ. موت کو لکھا ہے بائبل مقدس میں، کرنتھیوں کی کتاب میں 2 کرنتھس میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. تو جب یسوع المسیح جو ہے وہ کراس پر ہیں، اذیت سہنے کے بعد جو ہے مطلب بہت زیادہ اذیت سہنے کے بعد بھی جب کراس پر ہیں تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اور ابلیس کو کہا کہ اے موت تیری فتح کدھر رہی، تجھے میں نے آج میں نے تجھے اپنے پاؤں کے نیچے پھر کچل دیا اور میں نے تجھے بتا دیا کہ خدائے مجسم زمین پر آیا ہے. آمین. بالکل. اور سر ایک اور کامن میں بات دیکھ رہا تھا کہ جب ہم پہلا کلمہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ پہلے کلمے میں خدا کو اے باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ آخری کلمے میں بھی یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو دیکھیں بالکل اس نے ہمیں جو اپنا فیصلہ سنایا ہے وہ اس کو باپ کہنے سے نہیں ہٹا. اور یہودی اور رومی اس بات سے نہایت نفرت کرتے تھے کہ وہ خدا کو اپنا باپ کیوں کہتا ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ اسی وجہ سے تو اس پہ فتویٰ لگایا فتویٰ یہی تھا بالکل کہ جی یہ خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، اور پہلے کلمے میں بھی ہمیں ملتا ہے اور آخری کلمے میں. بالکل. یہ ساتوں کلمات کو جب دیکھتے ہیں تو وہی آپ کی بات کہ پہلے کلمے میں بھی اسپیشلی جو ہے وہ خدا کو باپ کہہ کر بلایا گیا، اور آخری کلمے بھی یعنی اوپننگ اور کلوزنگ دونوں باپ سے جو ہے وہ مسیح یسوع نے جو ہے وہ کلوز کیا ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو عام نہ سمجھیے، یہ بڑی خاص بات ہے. یعنی اس نے خدا کو اپنا باپ کہنا نہیں چھوڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کو ضرور باپ کہہ کر مخاطب کیا کریں. پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ راست رو سے کسی نعمت کو باز نہ رکھے گا، وہ ہر چیز آپ کو پرووائڈ کرے گا، کیونکہ باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو چیزیں پرووائڈ کرنا. جی سر. بالکل. تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ باپ کا ورڈ جو ہے وہ یسوع المسیح نے استعمال کیا پہلے کلمے میں اور آخری کلمے میں، اور تیسرے کلمے میں ہمیں ملتا ہے کہ چوتھے کلمے میں وہاں پہ لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی یہ چوتھے کلمے میں خدا کا ورڈ جو ہے وہ یسوع المسیح نے استعمال کیا، لیکن پہلے اور آخری کلمے میں جو ہے وہ باپ کا ورڈ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ وہ اپنے لنک کو بحال رکھے ہوئے. وہ پہلے لنک کو آخری لنک پہ جوڑ دیا اس نے کہ میرا وہ باپ ہے. اور یہ بات وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے چونکہ یہودیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جس بات کا تم نے مجھ پر فتویٰ لگایا ہے وہ بات میں آج بھی ڈنکے کی زور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں مجسم خدا ہوں، میں زمین پر آیا ہوں. اور آخری بات پہ بھی جو ہے وہ یہی وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اچھا دوسرا اس میں جو کیٹاگرائز میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ عام طور پہ جو یہودی رواج ہے، یہودیوں میں جو بات پائی جاتی ہے، وہاں کی جو مائیں ہیں، جو وہاں پر پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے، اور یہودی خود بذات خود بھی جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ جی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں سونے سے پہلے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج رات ہم سو رہے ہیں تو وہ خدا کو کہتے ہیں ہاں اٹھنا ہے کہ نہیں، کوئی آفت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ایسی پریشانی آ جائے کہ ہم بچ نہ پائیں. اس لیے وہ روزانہ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے خدا کو کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اگر ان کے کلچر میں بات ہے یہودیوں کے کہ ہر رات جب وہ سوتے ہیں اس سے پہلے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ باپ یا اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بالکل تو کس قدر یہ خوبصورت بات ہے، اور یسوع مسیح بھی یہاں پر ہمیں یہی درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح، اور یہ باپ کا جو ورڈ ہے وہ مسیح یسوع نے اضافہ کیا ہے یہاں پہ اس کلمے میں. زبور میں ہاں جی، زبور 31 میں آپ کے لیے جو ہے وہ یہاں سے پڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہاں پر زبور نویس بھی جو ہے وہ لکھتا ہے 31 زبور میں اس کی 5 آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. جی یہاں پر تو اسی بات کا یعنی شریعت کو پورے کرتے ہوئے یسوع مسیح نے بھی جو ہے اسی حوالے کو اس میں باپ کا اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو یہ شریعت کو بھی یسوع المسیح جو ہے وہ کراس پر جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
हम अगर देखें रोमियो का जो लॉ था, रोमियो का जो लॉ था, उस लॉ के मुताबिक जो है वो बाप और बेटे का जो बाप की मर्जी के बगैर बेटा कुछ नहीं कर सकता। ये रोमियो का लॉ है, आज भी लॉ है उनका कि अगर बेटे ने कोई भी काम करना है तो वो बाप से पूछेगा, पहले उसकी मर्जी को वो जानेगा। अगर वो बाप की मर्जी के खिलाफ जाएगा तो उसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। तो रोमियो के लॉ को भी पूरा करते हुए यीशु अल मसीह ने जो है वो वहाँ पर ये बात भी पूरी की कि मैं आपके कानून का भी एहतराम करते हुए जो है वो आपको ये दिखाता हूँ कि मैं कह सकते हैं कि वो हर म्यार पर पूरा उतरा है, हर म्यार पर, शरीयत के हर म्यार पर जो है वो मसीह यीशु पूरा उतरा। जब वो हर म्यार पर पूरा उतरा है तो इसी तरह तो उसने कफारे के काम को मुकम्मल किया है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर वो कोई चीज भी छोड़ देता तो कफारे का काम मुकम्मल ना होता। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अगर हम पीछे कलमे में देखें तो लिखा है तमाम हुआ, और फिर हमें वो सारी चीजें बिल्कुल एक तरतीब के साथ नजर आती हैं जो खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं, और वो बिल्कुल लॉ से हटे नहीं है। और अभी आपने बताया कि वो बाप की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता था रोमियो के लॉ के मुताबिक, तो उसने इस लॉ को भी पूरा कर दिया बिल्कुल कि वो उस पर कोई मजीद फतवे की गुंजाइश ना रहे, एलिगेशन ना लगे जी। तो इसको मतलब शरीयत को पूरा किया मसीह यीशु ने हर तरह से, क्रॉस पर भी। और आप देखें कि अगर हम जो है वो दूसरे कलमात पर भी थोड़ा थोड़ा अगर गौर करें, क्योंकि आखिरी कलमा मैं चाहता हूँ कि वो भी हम थोड़ी सी बात कर लें। जैसे पहले कलमे में मसीह यीशु ने जब बहुत ज़्यादा अजियत सहने के बाद भी, सलीबी मौत को जो है वो गवारा करने के बाद भी कहा कि अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब यहाँ पर भी मसीह हमें ये दर्श दे रहे हैं कि हमें जो है वो हमेशा माफ़ करना है, चाहे हमें कितनी भी कोई अजियत दे दे, मुश्किल में डाल दे, परेशानी में डाल दे, हमें लोगों को हमेशा माफ़ करने का जो है वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। सर बड़ी वंडरफुल बात है, वो सलीब पे है जी और मुआफ़ी का दर्स दे रहा है। जी ऐसे ही माफ़ी का दर्स है। उसके बाद अगर हम दूसरा कलमा देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब दूसरे कलमे को देखें, पहले में खुदा माफ़ी, यीशु मसीह जो है वो माफ़ी दे रहे हैं, लोगों को माफ़ करने का दर्स दे रहे हैं कि आप पर जितनी मुसीबतें परेशान, आज हमारे ऊपर अगर कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हम जो है वो बदला लेने की जो है वो जुस्तजू करते हैं कि हमने बदला लेना है। लेकिन हमें, अगर हम मसीही हैं और यीशु मसीह को मानने वाले, तो हमारे लिए बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि क्रॉस पर लटके हुए मसीह ने भी कहा कि ये अल्फाज दोहराए कि अब आप इनको माफ़ कर, तो हमें भी माफ़ी जो है वो देनी चाहिए। और दूसरा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। सर मैं एक लम्हे के लिए आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। वो ये है कि आप ऑडियंस को क्या इस तलक से दर्स देना चाहते कि बताएं कि वो भी अगर किसी से नाराज़ हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जी मैं भाई साहब नाजरीन को ये दर्श देना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा अजियत सहने के बाद भी जो है वो माफ़ी का दर्श दिया है, तो हमें भी जो है वो माफ़ करना चाहिए। हमें, अगर हम किसी से नाराज़ हैं, अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो हमें जो है वो माफ़ करने की, और बदला लेने वाला खुदा की ज़ात है। जब हम खुदा पर अपना बदला छोड़ देते हैं तो फिर खुदा जो है वो अपना काम करता है। जब हम खुद काम करते हैं तो फिर खुदा हमारा काम जो है वो उस तरह नहीं करता, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि हमने ये काम करना है। तो जब हम खुदा पर छोड़ते हैं तो फिर खुदा जो है वो करता है। अगर किसी को माफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुदा जो है वो उसका बदला लेगा, अगर आपसे ज्यादती हुई है तो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईद क़यामतुल मसीह को पूरी सच्चाई के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो जिनसे आप नाराज़ हैं उनसे आप मोहब्बत से पेश आएँ। फिर वाकई ही ईद क़यामतुल मसीह की, यीशु मसीह के जी उठने की जो ईद आप सेलिब्रेट करेंगे, उसमें बहुत खुशियाँ आप पाएंगे। जी, तो हमें जो है वो एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और तीसरे कलमे में कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक और, हाँ, चूँकि मोहब्बत का ये कलमा इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा अजियत सहने के बाद तो बंदे के वैसे ही होशो हवास में नहीं रहता। एक इंसान जो है, एक आम जो कॉमन इंसान है, वो होशो हवास में नहीं रहता। उसको मतलब तकलीफ हो, दुख हो, उसको इतनी ज़्यादा अजियत दी जाए तो उसके बाद तो उसको किसी की फिक्र नहीं रहती, अपने अलावा तो उसको कुछ नहीं कि मुझे मार पड़ रही है या मेरे साथ जो है वो ये जुल्म हो रहा है, तो उसको अपने अलावा तो कुछ याद नहीं रहता। लेकिन मसीह यीशु की ज़ाते अक़दस देखें कि वो यहाँ पर भी अपनी माँ की फिक्र करते हुए अपने शागिर्द को कह रहा है कि आज से तू जो है वो इसका बेटा और ये तेरी माँ है, तूने इसकी जो है वो केयर करनी है। तीसरे कलमे हमने सीखा है। और चौथे कलमे में कहा गया है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बनीनो इंसान का, यानी पूरी कायनात के हर इंसान का जो है वो गुनाह यीशु मसीह जो है वो अपने कंधे पर लिए हुए उस क्रॉस को जो कि ज़मीन से लिए, चूँकि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो आदम और हवा
کے گناہ کرنے کے وسیلہ سے زمین کو لعنتی قرار دیا گیا، اور اس پر جو ہے وہ ساری، اور یہ جو صلیب ہے، یہ صلیب جو ہے یہ بھی زمین سے جو ہے وہ زمین سے درخت کی بنتی ہے، تو چونکہ یہ درخت سے بنی ہے اور زمین سے نکلی ہے، تو یہ بھی ایک لعنتی جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے پوری کائنات کی، پوری زمین کی جتنی بھی پوری کائنات ہے، زمین اسپیشلی اس کی جتنی لعنت تھی وہ کراس کی جانب، کراس کی صورت میں یسوع المسیح اپنے کندھے پر اٹھا کر کلوری کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ یعنی لکھا ہے نا کہ اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لی، اس نے ہمارے دکھ اٹھا لیے، گناہ اٹھا لیے، تو یہ سارا صلیب کا منظر اسی طرح سے آتا ہے۔ اور پوری کائنات کے گناہ چونکہ مسیح یسوع کے کندھے پر تھے، اور چونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کو نہیں دے سکتی، وہ گنہگار کو تو پسند کرتی ہے لیکن گناہ کو نہیں، خدا گنہگار کو تو پسند کرتا ہے، گناہ کو نہیں، کیونکہ وہ لکھا ہے نا کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چونکہ مسیح یسوع اپنے کندھے پر جو ہے وہ پوری کائنات کے گناہ لیے ہوئے تھے، اس لیے وقتی طور پر جو ہے وہ مسیح یسوع کو یہ بتانا پڑ گیا، یہ جملہ بولنا پڑ گیا کہ چونکہ میرا خدا جو ہے، میرا باپ جو ہے وہ گناہ کو نہیں پسند کرتا، اس لیے وقتی طور پر جو ہے وہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ہم 5ویں کلمے کی بات کریں تو وہاں پر لکھا ہے میں پیاسا ہوں۔ اب سمندروں، دریاؤں اور کائنات کا بنانے والا یہ الفاظ دہرا رہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور سر ایک ورس ہے یوحنا کی انجیل میں جی لکھا ہے وہاں پہ کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے پیدا ہوئی، اسی کے لیے، یعنی اس نے سمندروں کو بنایا، اس نے دریاؤں کو بنایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ بالکل ایسے، اور ساری الوہیت لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اسی میں منقسم ہے، اور پوری کائنات کی الوہیت جو بنانے والا ہے، جو کائنات کو کریٹ کرنے والا، سمندروں دریاؤں کو بنانے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ پیاسا اس لیے کہ وہ ہم سب کو چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ہم سارے جو ہیں پوری کائنات کے ہر ایک بشر جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہوئے جو ہے وہ اس کو قبول کرے تاکہ وہ نجات کی طرف گامزن ہوں۔ اور 6 کلمے میں یسوع المسیح نے برملا یہ کہا کہ تمام ہوا، یعنی اس نے جس مشن کے لیے وہ زمین پر آیا، اس مشن کو اس نے بڑی وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ اس نے نبھایا۔ یعنی اس مشن کے دوران مسیح یسوع کو انتہا سے زیادہ جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں۔ آج ہمیں اگر ایونجیلیکل خدمت کے دوران بہت اگر رکاوٹ آئے تو ہم دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع المسیح کو بھی بہت ساری مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور بہت سارے جو ہے ان کی راہ میں جو ہے وہ ہرڈلز کریٹ کی گئیں، رکاوٹیں کھڑی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مسیح یسوع نے صلیب پر جو ہے وہ یہ کلمہ کہہ کر کے تمام ہوا، یعنی اپنے مشن کی انہوں نے تکمیل کا اعلان کیا کہ میں نے جس مشن سے آیا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا، تو ہمیں بھی کے لیے میرے باپ نے مجھے بھیجا تھا اس کو میں نے مکمل کر دیا۔ اس لیے جب آپ کو بھی خدا کو ویژن دیتا ہے اور اسپیشلی خدا اپنے کام کے لیے کھڑا کرتا ہے تو آپ مایوس نہ ہو کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ ہمیشہ سیکھی ہے کہ کسی کام کو شروع کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کام کا اینڈ کرنا بہت مشکل ہے اور بہت ضروری بھی ہے، چاہے جتنی مرضی مشکلیں آئیں۔ یسوع مسیح نے یہ ہمیں نمونہ دیا ہے کہ اس کو بہت ساری مشکلات کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے کام کو مکمل کرتا ہے، مشن پہ کمپلیٹ رہا، اور آدھے کام پہ کبھی بھی شاباش نہیں ملتی، بالکل ایسا، پورے کام پر شاباش ملتی ہے۔ اس نے پورے دل و جان سے یہ کام کیا ہے اور اس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہا ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، اور اس نے یہ پروف کیا ہے۔ ہاں، اسی لیے جو ہے وہ ہمیں جب کوئی خدا ہمیں ویژن دیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس وسائل کتنے، بلکہ ہمیں اس پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ وسائل خدا خود بخود آپ کے لیے مہیا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ تجربات کیے ہیں زندگی میں۔ تو خدا جو ہے جب آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ تو آپ بھی ناظرین جب خدا کے لیے کام کریں گے تو خدا آپ کے سارے کاموں کو جو ہے وہ کرے گا۔ اور آخری کلمے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ناظرین آپ جو ہے وہ اس خوبصورت کلمہ کو جو یسوع المسیح کے منہ مبارک سے جو ہے وہ نکلا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو جب آپ بھی سوتے ہیں، جب آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور یہ کہا کریں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپنا ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں ہمیں سونپنا، بلکہ باپ کے ہاتھوں میں سونپنا ہے، تاکہ خدا جو ہے وہ جب آپ خدا کے حوالے کو چیز کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا اس کی پروٹیکشن نہیں کرتا، خدا اس کی حفاظت نہیں کرتا؟ سر خدا کے تعلق سے تو لکھا ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو خدا جو ہے وہ جب آپ نے خدا کے حوالے کو چیز کر دی
تو خدا آٹومیٹکلی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں پر بھی یسوع المسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنی روح کو, یعنی روح سے مراد میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مرنے کے بعد ہی یا سونے کے بعد, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پورے جسم کو فزیکلی طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو مسیح کے, خدا کے حوالہ کر دیں, اس کی فرمانبرداری میں دیں, تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کو بلیس کرے, آپ کو برکت دے. اور یہی آج کا جو ہے وہ میسیج ہے کہ ہمیں اپنی روح کو جو ہے وہ ہمیشہ خدا, اپنے جسموں کو, روح کو ہمیشہ خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے. گاڈ بلیس یو. تو ناظرین, یقیناً آج آپ نے ساتویں کلمے کے وسیلہ سے برکت پائی, اور کس قدر خوبصورتی سے خدا کے خادم نے اس کلمے کو بیان کیا. اور لاسٹ میں جو چیلنج ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کرنی ہے, جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا. تو آپ اپنی روح کی فکر کس طرح کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جسم کو تو 3 وقت خوراک دیتے ہیں, لیکن کیا آپ اپنی روح کی فکر کرتے ہیں؟ روح کو آپ ہفتے میں 1 دفعہ خوراک دیتے ہیں, سنڈے کو چرچ جا کر, اور وہ بھی بڑی مشکل سے آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں جو چرچ کی طرف کا قدم ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ ہم نے اپنے روح کی فکر کرنی ہے اور اپنی روح کو اپنے خدا کے سپرد کرنا ہے. گاڈ بلیس آل آف یو. نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اپنی گواہیوں کو اور اپنے کمنٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یقیناً جب آپ کے کمنٹس ہم سب تک پہنچتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ ایک نئی تقویت ملتی ہے, اور ہم پھر ایک بڑے نئے جوش کے ساتھ نئے پروگرامز لے کر آتے ہیں, تاکہ وہ سارے پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوں. تو دعاؤں میں CRN چینل کو یاد رکھیں, اور آپ کی دعاؤں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ چینل چلتے ہیں, اور سارے چینلز کے لیے دعا کیا کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.